وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الباسط پر بات کریں گے۔ الباسط وہ جو فراخی دینے والا ہے، کشادگی پیدا کرنے والا ہے، پھیلانے والا ہے۔ انسان کے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات اس کے دل میں ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے اور بعض اوقات کشادگی کا۔ بعض اوقات رزق اور روزی میں کشادگی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تنگی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جگہ انسانوں پر تنگ ہونے لگتی ہیں اور بعض اوقات چھوٹی جگہ بھی انسانوں کے لیے خوشی اور فراخی کا باعث ہوتی ہے۔ ان کیفیات سے ہر شخص دوچار ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوشش کے باوجود بھی انسان اس سے دور نہیں ہو سکتا، یا اس کیفیت کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کی سوچوں میں بھی ایک تنگی یا دوسروں کے بارے میں دل میں ایک تنگی آنے لگتی ہے، اور بعض اوقات انسان دوسروں کے بارے میں بہت وسعت قلب و نظر کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کا مالک ہے، ہمارے دل اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے تو انہیں کھول دے اور وہ چاہے تو انہیں تنگ کر دے۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا دل ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کا دل تنگ کر دیتا ہے۔ باسط کا لفظ عربی زبان میں بسط سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ بڑھانا، ہاتھ کھولنا، ہاتھ پھیلانا۔ یعنی ہاتھ کا پھیلانا ایک طرح سے کشادگی کی علامت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ہاتھ کس طرح پھیلاتے ہیں، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے فضل اور رزق کے خزانے کھول دیتا ہے، اس کی روزی کشادہ کر دیتا ہے۔ بندوں کے دل بھی اس کی حکمت اور رحمت کے ساتھ کھلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت سے انہیں شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اور پھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 12 میں آتا ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اگر انسان کی زندگی میں رزق فراواں ہے، یعنی رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھے، نہ کہ اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھے۔ اور اگر انسان کی زندگی میں رزق تنگ ہے یا تنگی آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس پر بھی ضرور انسان توجہ دے۔ بعض اسباب بھی رزق کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 26 میں آتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات اس کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت غلط قسم کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کا رزق فراخ کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس بعض اوقات لوگ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی مشیت اور اپنی چاہت پر مبنی ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اس کے اسباب، اس کی وجوہات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں، اور اس کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہوتا یا ظلم پر مبنی نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ رزق کا کشادہ ہونا اور رزق کا تنگ ہونا کسی انسان کے اچھے اور برے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں۔ اگر وہ مال کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں ہوگا تو یقیناً وہ خیر اور بھلائی کے کاموں پر خرچ ہو رہا ہوگا، لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ مال آزمائش بھی بن جاتا ہے، جیسے کہ منافقین کے لیے۔
پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الباسط ہے، جو فراخی دینے والا ہے، وہ جب اپنے خاص فضل سے لوگوں کو فراخی عطا کرتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کے لیے وہ فراخی سخت آزمائش کا باعث بن جاتی ہے۔ کتنی سوچنے والی بات ہے۔ اور اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پر فخر بھی کرنے لگتے ہیں، یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگتے ہیں، یا یہ کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو اپنے سے حقیر جاننے لگتے ہیں۔ تو یہ سب انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے یہ سب۔ جس کو زیادہ ملا ہے وہ بھی آزمائش ہے، اور جسے کم ملا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ تو اس پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے اگر مال زیادہ ہے، اور مال کو حق کے ساتھ حاصل کر کے حق کی جگہ پر اور حق کی راہ پر ہی لگانا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ اصل چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو سب صحیح ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مال ہے یا مال نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے کام کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ دونوں ہی سچویشنز جو ہیں وہ آزمائش ہیں۔ اور کیونکہ بعض لوگوں کے لیے رزق کی کشادگی شر کا باعث بن جاتی ہے، اور برے انجام کا باعث بھی بن جاتی ہے، جیسے کہ قارون کا قصہ ہم سب کو معلوم ہے۔ پھر اسی طرح الباسط کے ایک معنی ہے ہاتھ پھیلانے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ پھیلانا نعوذ باللہ انسان کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف توبہ کی قبولیت کے ساتھ آتا ہے، اور ان کو امید دلاتا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تم میری طرف واپس پلٹ آؤ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار کی توبہ قبول کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار کی توبہ قبول کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوالیوں کو عطا کرنے کے لیے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کر دی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کی زندگی میں، انسان کے دل میں، اس کی سوچ میں، اس کے خیالات میں، اس کی گفتگو میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور وہ جو نہیں پہچانتا، برابر نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی علم والے اور بغیر علم والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ صرف سمجھ آ جائے کہ وہ الباسط ہے، وہ پھیلانے والا ہے، فراخی والا ہے، تو پھر ہم اس کی طرف پورے ذوق اور شوق کے ساتھ رجوع کریں، اور جو شخص اس کی توحید کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا دل کھول دیتا ہے، اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کی اطاعت، خوشی اور دل کی خوشی سے کرنے لگتا ہے، اسے اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اس کو خوشی عطا کرتا ہے، اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی دوڑ پھر آخرت کی طرف لگ جاتی ہے۔ تو گویا جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان تنگی میں بھی اور وسعت محسوس کرتا ہے، گھبراہٹ میں بھی امن میں ہوتا ہے۔ کتنی امیزنگ بات ہے! اور اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے خبریں بھی وسیع ہو جائیں گی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائیں گی۔ ایسے لوگوں کے لیے حشر کے دن بھی گھبراہٹ نہ ہوگی، اور وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر دے، اور ایسے لوگ امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اپنے اندر وسعت لاتا ہے، فراخ دلی لاتا ہے، تو پھر وہ بندوں کا بھی خیر خواہ بن جاتا ہے۔ کس کی خاطر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر۔ بندوں سے ریٹرن، بندوں سے واپس کوئی چیز لینے کے لیے نہیں، چاہے وہ اچھا سلوک یا شکریہ ہی ہو۔ جب بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے اچھا اخلاق اپناتا ہے، تو پھر وہ بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، وہ بے لوث ہو کر پھر بندوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی خاطر کر رہا ہے، اس کو تو اللہ سے ریٹرن چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا کام اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اور پھر وہ بندوں سے لینے والا نہیں، بندوں کو دینے والا بن جاتا ہے، اور ایسے شخص کو پھر اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص بندوں کو دے نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اپنے دل میں وسعت نہ ہو۔ دل کی وسعت ہی ہاتھ میں وسعت پیدا کرتی ہے، دل کی وسعت ہی انسان کے لیے دوسروں کے بارے میں ان کی خطائیں معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور ان کے لیے انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے کہ اس نے یہ کہہ دیا، یا اس نے دل دکھا دیا، یا اس کے ساتھ تو ہم نے اتنا اچھا کیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ان سب چیزوں سے پھر اوپر اٹھ کے کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے کام ایک بڑی ہستی کی رضا کے حصول کے لیے ہوتے ہیں، اس کے کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔ پھر ایسا بندہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا، وہ اپنے معمولی سے معمولی حاجت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اس کے سامنے رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رزق فراخ کر دے، تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، کیونکہ انسان کے لیے اللہ کے اطاعت سے رزق میں برکت آتی ہے۔ برکت کا مطلب ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ کسی مال کی تعداد میں زیادتی ہو جاتی ہے، بلکہ تھوڑا رزق بھی اس کے لیے بہت زیادہ محسوس اس کو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اسی طرح رزق میں وسعت اور برکت کے لیے بھی نیک اعمال انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ ایک اور چیز اس سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ انسان حلال ذرائع سے ہی رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے، حلال ذرائع ہی اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق حاصل کرنے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا۔ اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، اور حلال روزی اختیار کرو، اور حرام چھوڑ دو، کیونکہ الباسط اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور فراخی دینے والا ہے وہ۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فراخی کی امید رکھتے ہوئے حلال طریقوں کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو جو کچھ دیتا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو بندے سے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ہاں، وہ اس بات کا مطالبہ ضرور کرتا ہے کہ بندہ ان نعمتوں کو پا کر اللہ کی دی ہوئی فراخی کو حاصل کر کے اس کا شکر گزار بن جائے۔ کچھ لوگ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے پاس جب رزق زیادہ آتا ہے تو بھی وہ اللہ کی یاد میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، اور اقامت صلات سے غافل نہیں ہوتے، زکوٰۃ دینا نہیں بھولتے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، وہ دنیا کی تمام نعمتوں میں ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، جس طرح وہ مال کو کماتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال آتا ہے، اس کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن کمانے کے بعد جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ دراصل اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بندہ مومن جو اللہ کے الباسط ہونے پر یقین رکھتا ہے، وہ اپنے اندر بھی اس صفت کو لاتا ہے، اور اپنے ہاتھ بھی بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے لگے تو پھر مفلسی سے نہ ڈرے، غربت سے نہ ڈرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم دو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ سبا آیت نمبر 39 میں آتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا حساب نہ لے تو بندہ بھی پھر بندوں کے ساتھ حساب کتاب کم کر دے۔ پھر اسی طرح جتنا مال زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ خرچ کرنا اچھا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی انسان کے دل سے گھٹن، غم، تنگی، پریشانی اور ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ یعنی صدقہ ڈپریشن کا علاج بھی ہے، جس کی اکثر لوگ آج کل شکایت کرتے ہیں۔ اور ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے پاس دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کس کیٹیگری میں سے کیا کیا خرچ کر رہے ہیں، کس مد میں سے کیا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ صرف مال ہی نہیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے انرجیز، ہماری طاقت اور ہمارے پاس جو بھی کچھ علم ہے، اور ہم اپنی اولاد کو کن کاموں میں لگا رہے ہیں، ہم اپنا جو بہترین دن کا وقت ہے وہ کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سارا کچھ دیکھنا ہے کہ اس میں سے کیا کچھ ہم صرف اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں اور کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو وسعت دے تو پھر انسان کو کچھ اور چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ مثلا انسان اسراف اور فضول خرچی نہ کرے۔ ایک جگہ پر فرمایا اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت ناشکرا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات مال اور دولت پا کر انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دراصل اللہ کا دیا ہوا مال ہے، انسان کی صرف ذاتی کوشش سے اس کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ اور آخر میں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں ایسی سکھائی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان فقر و فاقہ سے بچ سکتا ہے، اور فراخی کرنے والے رب سے فقر اور قلت سے بچنے کی دعا کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ تو بہرحال انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دینے والے رب، فراخی پیدا کرنے والے رب سے رزق حلال اور رزق طیب مانگتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وسعتوں سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔